اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیارے ملک کے سیاستدان ہی دنیا کے سب سے کرپٹ ترین سیاستدان ہیں تو آپ غلط ہیں، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے سیاستدانوں کی ایک لمبی لسٹ ایسی ہے جو کرپشن اور لوٹ مار میں ہمارے سیاستدانوں سے بھی کئی گنا آگے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے 10 ایسے ہی سیاستدانوں کا ذکر کریں گے جو کرپشن کے دیوتا مانے جاتے ہیں۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، نواز شریف۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ ترین سیاستدان ہیں۔ یہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ہر بار انہوں نے کرپشن کے انبار لگاتے ہوئے اپنا ہی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ پاکستان کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں اور آج کل لندن کے اندر رہتے ہیں۔ ان کے اثاثے ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 20 بلین ڈالرز کے ہیں۔ پاناما پیپرز کے لیک ہونے کے بعد نواز شریف پر کرپشن کے سخت الزامات لگے جو کہ ثابت بھی ہو گئے اور یوں وہ جیل بھی گئے اور ان کو دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ ترین سیاستدان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ نمبر 2، ولادیمیر پیوٹن۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن آج دنیا کے سب سے امیر، طاقتور اور کرپٹ ترین سیاستدانوں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہ 1990 کی دہائی سے آج تک زبردستی روس کے حکمران بنے ہوئے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے ایک ایسا ریفرینڈم کروایا جس کے مطابق وہ 2036 تک اپنے آپ کو روس کا صدر بنوا چکے ہیں۔ پیوٹن کے کل اثاثے 200 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہیں جو کہ انہوں نے کئی دہائیوں کی لوٹ مار کر کے اکٹھے کیے ہیں۔ سال 2014 کے بعد سے ان کی نگاہیں اب یوکرائن پر لگی پڑی ہیں جبکہ پوری دنیا یوکرائن کی مدد کو ہے، لیکن پیوٹن اس سے ہار نہ مانتے ہوئے یوکرائن پر قبضہ کرنے کے لیے ابھی تک بضد ہیں۔ نمبر 3، سلمان بن عبدالعزیز۔ سلمان بن عبدالعزیز سعودی عربیہ کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ اور مسجد النبوی کے نگران بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی نگاہ میں ان کا ایک الگ مقام ہے، وہیں کرپشن کی دنیا میں ان کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ سعودی بادشاہ کا پورا خاندان اور ان کا لائف سٹائل کسی جنت سے کم نہیں اور یہ ان کی کرپشن کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان عربی بادشاہوں کے لیے تو شاید بلین کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے، جنہوں نے برطانیہ کے اندر اپنے کالے پیسوں سے بڑی بڑی جائیدادیں بنا کر اس کو سفید کر رکھا ہے اور صرف ان کی اپنی نیٹ ورتھ ہی 200 بلین ڈالر سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ان کے بچوں کی جائیدادیں بھی دنیا کے مختلف حصوں کے اندر بے شمار اور لاتعداد ہیں۔ نمبر 4، آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری پاکستان کے سب سے شاطر، امیر اور ذہین ترین کرپٹ سیاستدان ہیں، جنہوں نے کراچی کے سینما گھروں سے ترقی کرنا شروع کی اور اس کے بعد پاکستان کا صدر بن کر ملک کو خوب نوچا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی بڑا مسئلہ بن جائے تو اس کا حل نکالنے کے لیے آصف علی زرداری کو ہی بلوایا جاتا ہے۔ ان پر کرپشن کے علاوہ کئی اور الزامات بھی لگے پڑے ہیں، جیسا کہ اپنی ہی بیوی کو مروانا اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال وغیرہ۔ انہوں نے اپنی کرپشن کا آغاز سال 1980 کی دہائی سے کیا اور یوں کئی دہائیوں کے بعد اب ان کا نام مسٹر 10% کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 5، نریندر مودی۔ نریندر مودی پچھلے 9 سالوں سے بھارت کے وزیر اعظم اور بی جے پی کے سربراہ ہیں، جو کہ نہ صرف ایک کرپٹ ترین سیاستدان ہیں بلکہ نسل پرستی کے اندر بھی مبتلا ہیں۔ انہوں نے اپنی دہشت سے بھارت میں غنڈہ راج قائم کیا اور کھلم کھلا کرپشن کے ساتھ ساتھ ملک میں مسلمانوں کا رہنا بھی محال کر رکھا ہے۔ مودی کی کرپشن لوٹ مار کی ایک لازوال مثال ہے جس کے اندر بھارت کے کئی دوسرے منسٹر بھی شامل ہیں اور یوں مودی کو تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہونے کے بعد اب سب کے سب اپنی لوٹ مار میں مگن، کوئی بھی ان پر انگلی اٹھانے کی ہمت تک نہیں کرتا۔ نمبر 6، خلیفہ بن زید ال نہیان۔ خلیفہ بن زید جو کہ UAE کے بادشاہ تھے، نہ صرف دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں
بلکہ ان کے محلات کا یہ عالم ہے کہ کمرے تو دور کی بات بلکہ ان کے باتھ روم بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ پاناما پیپرز کے مطابق انہوں نے اپنے ملک کو $200 بلین کا چونا لگایا اور ان کی موت کے بعد جو ان کی نیٹ ورتھ بتائی جاتی ہے وہ $20 بلین سے بھی زیادہ تھی۔ خلیفہ بن زید نے اپنے دور کے دوران لندن اور امریکہ کے اندر کئی شاندار فلیٹس وغیرہ بھی بنائے اور یوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ان کا نمبر کرپٹ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ نمبر 7، ڈیوڈ کیمرون۔ ڈیوڈ کیمرون UK کے سابقہ پریزیڈنٹ تھے جن کا تعلق ویسے تو ایک اچھے اور امیر خاندان سے تھا، مگر اس کے باوجود ان پر کرپشن اور لوٹ مار کے ان گنت الزامات لگے پڑے ہیں۔ یہ 2010 سے 2016 تک برطانیہ کے وزیر اعظم رہے اور اسی دوران انہوں نے خوب نوٹ چھاپے، تاہم انہوں نے کرپشن اس قدر چالاکی اور مہارت سے کی کہ کوئی بھی ان پر الزام نہیں لگا سکتا، کیونکہ آج تک کوئی ان پر $1 کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہمارے پیارے شہباز شریف کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر کسی نے $1 کی بھی کرپشن ثابت کر دی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ ڈیوڈ کیمرون کی نیٹ ورتھ بعض اندازوں کے مطابق $200 ملین سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 8، کم جونگ ان۔ کم جونگ ان نارتھ کوریا کے ایک گنڈا نما پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے کرپشن کی PhD کر رکھی ہے۔ ان کا خاندان 1948 سے ڈنڈے کے زور سے حکومت کر رہا ہے اور چونکہ بہت زیادہ طاقت بہت زیادہ کرپشن کی وجہ بھی بنتی ہے، لہٰذا آج کم جونگ ان کی نیٹ ورتھ $5 بلین سے بھی زیادہ ہے، جو کہ انہوں نے کوریا کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد وہاں کی غریب عوام کو لوٹ لوٹ کر بنا رکھے ہیں۔ نمبر 9، پیٹرو پوروشینکو۔ پیٹرو پوروشینکو یوکرائن کے 2014 سے 2019 تک 5ویں صدر رہ چکے ہیں اور یہ یوکرائن کی تاریخ کے کرپٹ ترین سیاستدان ہیں۔ انہوں نے یوکرائن کی معیشت کو نوچ نوچ کر کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اپنے ملک کو $3 بلین کا ٹیکہ لگایا اور ان کا نام پاناما پیپرز اور پیراڈائز پیپر میں بھی آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کئی ممالک میں اپنے اثاثے بنائے اور بھانڈا پھوٹنے پر یہ کہا کہ میں نے کچھ بھی ایسا غلط کام نہیں کیا جو دنیا کے باقی امیر افراد نہ کرتے ہوں۔ نمبر 10، سگمنڈور ڈیوڈ۔ سگمنڈور ڈیوڈ جو آئس لینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں، کرپٹ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں آخری یعنی 10ویں نمبر پر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے ملک میں جہاں کے لوگ بے حد ایماندار ہیں، وہاں ایک کافی کم عرصہ میں ایسی کرپشن کی کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ سگمنڈر ڈیوڈ کا نام بھی پاناما پیپرز کی ریلیز کے بعد دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں آ گیا اور تبھی ان کی کرپشن اور لاتعداد بیرون ملک کمپنیاں لوگوں کے سامنے آئیں۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر صرف 3 سالوں میں $200 ملین سے بھی زیادہ کی کرپشن کر رکھی ہے۔